بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور اسی طرح نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز اشراق کی کتنی رکعتیں ہیں اور اس کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کیجیے۔ دیکھیے، نماز اشراق کی بے حد فضائل وارد ہیں احادیث کے اندر، بے شمار فضائل اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداة فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة 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 او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور پھر اسی جگہ بیٹھا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، سورج نکلنے کے بعد پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا، وہ بھی مکمل پورا کا پورا، یعنی اس کو پورا ایک حج اور پورا ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں نماز اشراق کی فضیلت کے متعلق بیان کیا ہے کہ جو شخص سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے تو اس کے جتنے بھی گناہ ہیں، سمندر کے جاگ کے برابر بھی جتنا گناہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائیں گے، یعنی اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ایک حدیث میں تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب بیان کیا ہے اور دوسری حدیث میں اس کے تمام گناہ کے معافی کا بتایا ہے۔ بہرحال اس کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، یہ 2 فضیلتیں تو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہے اور ذکر و اذکار میں اور نیک کاموں میں لگا رہے اور اس کے بعد پھر سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے اور اسی طرح اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اور اسی طرح اشراق کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب آتے ہیں اس کی طرف کہ نماز اشراق کی کتنی رکعتیں ہیں۔ دیکھیے، نماز اشراق ایک نفلی نماز ہے اور اس کی کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں ہیں۔ اور نماز اشراق کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے؟ نماز اشراق کا وقت جو ہے یہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب سورج آسمان پہ بلند ہو جائے اور اس کی روشنی اتنی تیز ہو جائے کہ انسان اس پر اپنی نظر نہ جما سکے، تو اس وقت سے اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہر مقام، ہر جگہ اور ہر موسم کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، لیکن بعض علماء نے اس کا اندازہ اس سے لگایا ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے تو 15 سے 20 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن اصل بات وہی ہے کہ یہ ہر مقام اور موسم کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے۔ بہرحال سورج نکلنے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور نماز اشراق کا آخری وقت کب تک ہے؟ تو نماز اشراق کا جو آخر وقت ہے وہ نصف النہار تک ہے۔ یہ سورج طلوع ہونے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے نصف النہار تک۔ نصف النہار تک اس کا وقت ہے، اس کے بعد پھر آپ نماز اشراق نہیں پڑھ سکتے۔ اور نصف النہار کا اندازہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں کہ کب تک نصف النہار ہے؟ نصف النہار کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جیسے صبح صادق ہو جائے، یعنی جیسے طلوع فجر ہو جائے، اس وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ وقت جو ہے پورا آپ حساب لگائیں، اس حساب سے پھر آپ جو درمیانہ گھنٹہ ہوگا وہ جو ہے نصف النہار کا وقت ہوگا۔ بہرحال سورج نکلنے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور نصف النہار تک نماز اشراق کا وقت رہتا ہے۔ اس درمیان میں آپ کم سے کم 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعت آپ پڑھ لیجئے تو آپ کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اب آتے ہیں اس کی طرف کہ نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی نیت کیسے کریں گے۔ دیکھیے،
سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ نماز اشراق کے لیے جو آپ نیت کریں، نیت ویسے دل کے ارادے کا نام ہے، آپ دل میں نیت کر لیں، دل میں آپ نیت کریں گے یہی کافی ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو آپ زبان سے بھی نیت کر سکتے ہیں۔ زبان سے نیت اس طرح کریں کہ میں 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہوں، منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کرنے کے بعد نماز کا طریقہ بالکل اسی طرح ہے جو دیگر نفلیں آپ پڑھتے ہیں، دیگر سنت نماز جو آپ پڑھتے ہیں، نفل نماز جو آپ پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ نماز اشراق کا بھی طریقہ ہے۔ تو طریقہ اس طرح ہے کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہیں، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ کر سبحانک اللہم پڑھ لیں، اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ آپ ملا لیں اس کے ساتھ۔ اس کے بعد تکبیر کہتا ہوا رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیحات پڑھ لیں۔ رکوع کی تسبیحات کہنے کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر آپ کھڑے ہو جائیں گے اور ربنا لک الحمد کہیں، اور پھر تکبیر کہتا ہوا سجدے میں جائے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ سے شروع کریں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت اس کے ساتھ ملا لیں۔ سورت ملانے کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے آپ رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیحات پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر ربنا لک الحمد کہیں اور پھر تکبیر کہہ کر 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر آپ قعدے میں بیٹھ جائیں گے، التحیات پوری پڑھ لیں، اس کے بعد درود اللہم صلی اللہم بارک پڑھنے کے بعد پھر آپ دعا پڑھ لیجئے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد پھر دونوں طرف آپ سلام پھیر دیں اگر 2 رکعت پڑھنی ہے، ورنہ اگر 4 رکعت پڑھنی ہے تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس میں درود پھر نہ پڑھیں، دوسری رکعت میں قعدے میں آپ درود نہ پڑھیں، صرف التحیات پڑھ کر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اسی طرح جو 2 رکعت آپ نے پڑھ لی اسی طرح سورہ فاتحہ اور سورت ملاتے رہیں آخر تک۔ 4 رکعت پورے ہونے کے بعد پھر قعدہ کریں، التحیات پڑھ لیں، درود پڑھ لیں اور دعا پڑھ کر دونوں طرف آپ سلام پھیر دیں۔ تو یہ نماز اشراق کا مکمل طریقہ ہے۔ بہرحال نماز اشراق کا طریقہ اور نیت جو وقت تھا یہ سب میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک بات اور آخر میں آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حدیث میں یہ بیان کیا ہے کہ من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، دیکھیے یہ جو حدیث میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کہا گیا ہے کہ جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے اور پھر اسی جگہ بیٹھ کر ذکر و اذکار میں لگے رہیں گے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا۔ دیکھیے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جماعت کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ کہ جب آپ مسجد میں پڑھیں، جماعت میں پڑھیں تو آپ کو یہ ثواب ملے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی عذر کی وجہ سے اگر آپ سے جماعت چھوٹ جاتی ہے، آپ گھر میں پڑھتے ہیں یا وہی مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں، تب بھی آپ کو یہ ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح اسی جگہ بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسی جگہ اگر بیٹھ کر ذکر و اذکار کریں گے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ آپ اسی جگہ بیٹھ کر بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں، لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں، تینوں طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بیٹھنے کے اوپر آپ کو ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ آپ لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں اور کھڑے ہو کر بھی، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر ذکر و اذکار کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ اسی جگہ کوئی نیک کام کرتے رہیں، کوئی دینی کام کریں، ذکر و اذکار میں لگے رہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی دینی کام درپیش ہو، مثلا اگر آپ کہیں پہ پڑھانے جاتے ہیں یا اسی طرح آپ بیت اللہ کے طواف میں مشغول ہو جاتے ہیں یا جنازے کی نماز کے لیے اٹھ کر واپس آ جاتے ہیں تو تب بھی آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ بہرحال نماز اشراق کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، یہ چند فضائل میں نے آپ کے سامنے سنا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ اشراق کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور نماز اشراق کی جو فضیلتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔